ہندوستان کی جدوجہد آزادی کی کہانی تو ہم سب نے سنی ہے، لیکن آج ہم اس کہانی کا وہ باب کھولنے جا رہے ہیں جس پر اکثر بات نہیں ہوتی، مسلح انقلاب کا باب۔ عام طور پر یہی بتایا جاتا ہے کہ آزادی عدم تشدد سے ملی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی پوری کہانی ہے؟ آئیے ذرا اس سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں اور تاریخ کا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ انگریزی حکومت کے خلاف جدوجہد کا صرف ایک راستہ نہیں تھا۔ ایک طرف عدم تشدد کی عظیم تحریک چل رہی تھی، تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسلح انقلابی تحریک بھی پورے زور و شور سے آگے بڑھ رہی تھی۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور ملتے ہیں ان نڈر لوگوں سے جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی ہمت کی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے مہاراشٹر سے، جہاں واسودیو بلونت بھڑکے نام کے ایک شخص نے انگریزی حکومت کی ناانصافیوں کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ اب بس۔ ان کا یہ پکا یقین تھا کہ آزادی مانگنے سے نہیں بلکہ چھیننے سے ملے گی، اور اس کے لیے ہتھیار اٹھانا ضروری ہے۔ اور یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک پورا منصوبہ تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے استاد لاہوجی سالوے سے باقاعدہ ہتھیار چلانے کی ٹریننگ لی۔ پھر انہوں نے راموشی قبیلے کے لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے اکٹھا کیا، اور آخرکار اس منظم گروہ کے ساتھ بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیا۔ ہاں، یہ بغاوت کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن اس نے ایک ایسی چنگاری روشن کر دی جسے بجھانا ناممکن تھا۔ انگریز حکومت نے انہیں گرفتار کر کے ایڈن کی جیل میں قید کر دیا، جہاں 1883 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب کہانی کا رخ کرتے ہیں ایک اور دل دہلا دینے والے واقعے کی طرف۔ سال تھا 1897 اور پونے شہر طاعون کی وبا کی لپیٹ میں تھا۔ اس وقت کے پلیگ کمشنر رینڈ نے وبا کو کنٹرول کرنے کے نام پر لوگوں پر بے انتہا ظلم اور جبر شروع کر دیا۔ اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے 22 جون 1897 کو چاپیکر بھائیوں دامودر اور بال کرشنن نے رینڈ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن اس کی قیمت بہت بڑی تھی۔ تینوں بھائیوں دامودر، بال کرشنن اور واسودیو اور ان کے ایک ساتھی کو گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی۔ ذرا سوچئے، یہ ایک ایسی بے مثال قربانی تھی جہاں ایک ہی خاندان کے 3 سگے بھائیوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اور بغاوت کی یہ آگ صرف مہاراشٹر تک نہیں رکی تھی۔ اسی دور میں بہار میں منڈا قبیلے نے برسا منڈا کی قیادت میں انگریز حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مزاحمت کی لہر پورے ملک میں پھیل رہی تھی۔ انفرادی کوششوں کے بعد اب یہ تحریک ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی۔ یہ آہستہ آہستہ منظم ہونے لگی اور ایک چھوٹے سے گروپ سے بڑھ کر ایک بین الاقوامی نیٹ ورک بن گئی۔ سال 1900 میں سواتنتر ویر ونائک دامودر ساورکر نے ناسک میں انقلابیوں کی ایک خفیہ تنظیم قائم کی جس کا نام تھا متر میلہ۔ یہ اس تحریک میں ایک بہت بڑا اور اہم موڑ تھا۔ یہ تنظیم بہت تیزی سے پھیلی اور صرف 4 سال بعد 1904 میں اسی متر میلہ کو ایک نیا اور زیادہ طاقتور نام دیا گیا، ابھینو بھارت۔ اس تنظیم نے آگے چل کر تاریخ پر بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ ساورکر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے، لیکن وہاں جا کر بھی انہوں نے اپنی جدوجہد نہیں چھوڑی، بلکہ انگلینڈ کو ہی اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ وہ وہاں سے ہندوستان میں ابھینو بھارت کے ممبرز کو انقلابی کتابیں اور یہاں تک کہ پستول بھی بھیجا کرتے تھے۔ اسی دوران انہوں نے اٹلی کے مشہور انقلابی جوزف مزینی کی زندگی پر ایک کتاب لکھی اور پھر اپنی وہ تاریخی کتاب تصنیف کی 1857 کی جنگ آزادی۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک ایسا انقلابی نقطہ پیش کیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ 1857 کی بغاوت کوئی معمولی ہنگامہ نہیں بلکہ ہندوستان کی آزادی کی پہلی جنگ تھی۔ اس ایک سوچ نے آنے والے انقلابیوں کی پوری نسل کو متاثر کیا۔ لیکن ساورکر کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی کا اگلا باب قید، آزمائشوں اور پھر سماجی اصلاحات کے ایک بالکل نئے سفر پر مشتمل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان کی انقلابی سرگرمیوں کی وجہ سے انگریز حکومت نے انہیں 50 سال قید بامشقت کی سزا سنائی۔ 50 سال! یہ تو ایک پوری زندگی ہوتی ہے۔ اس سزا کے پہلے 10 سال انہوں نے انڈمان کی بدنام زمانہ جیل میں گزارے، جسے کالا پانی بھی کہا جاتا تھا۔
وہاں کے ناقابل یقین حالات اور تکالیف کو انہوں نے اپنی آپ بیتی ماجھی جنم ٹھیپ میں بیان کیا ہے۔ انڈمان کے بعد حکومت انہیں رتنا گیری لے آئی اور وہیں نظر بند کر دیا۔ یہاں سے ساورکر کی زندگی نے ایک بالکل نیا رخ اختیار کیا اور ان کی جدوجہد کا میدان ہی بدل گیا۔ رتناگیری میں نظر بندی کے دوران ساورکر نے اپنی ساری توانائی سماجی اصلاحات پر لگا دی۔ انہوں نے ذات پات کے نظام کو ختم کرنے، چھوت چھات جیسی لعنت کے خلاف اور معاشرے میں برابری لانے کے لیے زبردست کام کیا۔ وہ صرف ایک انقلابی نہیں تھے بلکہ ایک بہترین لکھاری اور شاعر بھی تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1938 میں انہیں مراٹھی ساہتیہ سمیلن یعنی ادبی کانفرنس کا صدر منتخب کیا گیا۔ تو یہ بات تو صاف ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی صرف ایک طریقے سے نہیں لڑی گئی۔ عدم تشدد اور مسلح جدوجہد، یہ دونوں دھارے مل کر ہی آزادی کی پوری تصویر بناتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم تاریخ کے ان تمام ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کی تاریخ میں ایک ایسا باب بھی ہے جس پر اکثر بات نہیں ہوتی۔ یہ وہ دور تھا جب مسلح مزاحمت، جرأت مندانہ منصوبے اور خفیہ تنظیمیں برطانوی راج کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تو آج ہم اسی اہم دور کی گہرائی میں اتریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا جانیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ان تحریکوں کا مقصد کیا تھا، ناسک میں کیا ہوا، بنگال کیسے ایک مرکز بنا اور یہ نیٹ ورک کہاں کہاں تک پھیلا، یہاں تک کہ ملک سے باہر بھی اس کی جڑیں تھیں۔ آخر میں ہم اس کی میراث پر بھی بات کریں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں اس سوال سے کہ آخر یہ سب کچھ شروع کیسے ہوا؟ ان خفیہ تنظیموں کے پیچھے اصل محرکات کیا تھے؟ یہ سب اس شدید غصے سے پیدا ہوا جو بنگال کی تقسیم کے بعد لوگوں میں پھیل گیا تھا۔ اچھا، تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سب کچھ بس ایسے ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کوئی افراتفری پھیلانے کی کوشش نہیں تھی۔ نہیں، اس کے پیچھے ایک واضح منصوبہ تھا، ایک پوری حکمت عملی تھی۔ مقاصد بالکل صاف تھے، برٹش حکومت کا تختہ الٹنا، ان کے افسروں کو کنٹرول میں رکھنا اور جو سرکاری مشینری تھی نا اسے کمزور کرنا، اور سب سے بڑا مقصد وہ تھا ہندوستانیوں کے دل و دماغ سے انگریزوں کا خوف نکالنا۔ چلیے اب مہاراشٹر چلتے ہیں اور ایک کیس سٹڈی دیکھتے ہیں کہ یہ مقاصد کس طرح عملی شکل اختیار کر رہے تھے۔ یا دیکھیں تو ایک پورا سلسلہ نظر آتا ہے، ایکشن اور ری ایکشن کا۔ پہلے بابا لاؤ ساورکر کو گرفتار کر کے عمر قید دی گئی۔ اس کے جواب میں ایک نوجوان اننت لکشمن کانہرے نے ناسک کے کلیکٹر جیکسن کو قتل کر دیا، اور پھر حکومت نے سخت کریک ڈاؤن کیا، ہر کسی کو پکڑنا شروع کر دیا۔ آخر میں اسی کیس میں سواتنتر ویر ساورکر کو بھی 50 سال کی سزا ہو گئی۔ تو یہ ایک طرح سے انتقام اور جوابی کارروائی کا ایک چکر تھا جو چلتا ہی جا رہا تھا۔ مہاراشٹر سے اب ہم سفر کرتے ہیں اس تحریک کے دل کی طرف، بنگال، جو اس وقت کی سب سے بڑی اور سب سے فعال تنظیم کا گڑھ تھا۔ 500 سے زیادہ، ذرا سوچئے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گروپ نہیں تھا جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ انوشیلن سمیتی کی 500 سے زیادہ شاخائیں تھیں۔ یہ ایک بہت بڑا پھیلا ہوا نیٹ ورک تھا جو ان کی تنظیمی طاقت اور اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس تنظیم کے پیچھے جو اہم لوگ تھے وہ تھے باریندر کمار گھوش، اور انہیں رہنمائی ملتی تھی اوروبندو گھوش سے۔ ان کا مرکز بنگال تھا اور ان کا کام اتنا منظم تھا کہ انہوں نے کولکتہ کے پاس مانک تلا میں بم بنانے کا ایک سینٹر بھی بنا رکھا تھا۔ اور یہیں سے کہانی ایک بہت ڈراماٹک موڑ لیتی ہے۔ تنظیم کے 2 ممبرز خودی رام بوس اور پرفلا چاکی نے ایک بدنام زمانہ برطانوی جج کنگز فورڈ کو قتل کرنے کا ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا۔ اب ہونا تو یہ تھا کہ جج کنگز فورڈ کو نشانہ بنایا جاتا۔ بوس اور چاکی نے ایک گاڑی پر بم پھینکا، انہیں لگا کہ اس میں جج ہے، لیکن وہ گاڑی غلط تھی۔ بم غلط گاڑی پر جا گرا اور اس کا نتیجہ بہت ہی المناک نکلا۔ اس حملے میں 2 انگریز خواتین ماری گئیں۔ یہ ایک ایسی غلطی تھی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس ناکام حملے کے بعد ان دونوں انقلابیوں کا انجام بھی الگ الگ ہوا۔ پرفلا چاکی نے جب دیکھا کہ وہ پکڑے جائیں گے تو انہوں نے خود کو گولی مار لی۔ دوسری طرف خودی رام بوس پولیس کے ہاتھ لگ گئے اور ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ تو دونوں کا انجام المناک تھا، لیکن راستے الگ الگ تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کے خطرات مول لے رہے تھے۔ اچھا، تو یہ جو تحریک تھی یہ صرف بنگال تک محدود نہیں رہی، اس کے نظریات اور طریقے بہت تیزی سے پورے ملک میں پھیلنے لگے۔ راش بہاری بوس اور سچندر ناتھ سانیال جیسے لوگوں نے اس آگ کو شمال کی طرف پھیلایا اور پنجاب، دلی اور اتر پردیش میں نئے انقلابی مراکز قائم کیے۔ اور پھر انہوں نے ایک بہت ہی جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ انہوں نے سیدھا وائسرائے لارڈ ہارڈنگ پر بم سے حملہ کر دیا، یعنی ہندوستان میں سب سے بڑا برطانوی افسر۔ حالانکہ وائسرائے اس حملے میں بچ گیا، لیکن اس واقعے نے برطانوی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔
یہ کھلا پیغام تھا کہ اب کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ آگ صرف شمال تک ہی نہیں رکی بلکہ جنوب کی طرف مدراس صوبے تک بھی جا پہنچی۔ یہاں وانچی آیر نامی ایک انقلابی نے ایش نامی برطانوی افسر کو قتل کر دیا، اور بالکل پروفلا چاکی کی طرح انہوں نے بھی گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنی جان دے دی، جو اس مقصد کے لیے ان کی گہری وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے آخری لیکن بہت اہم حصے کی طرف۔ یہ تحریک صرف ہندوستان کے اندر نہیں چل رہی تھی، اس کی جڑیں ملک سے باہر بھی تھیں۔ لندن میں ایک جگہ تھی انڈیا ہاؤس، جسے پنڈت شیام جی کرشنا ورما نے قائم کیا تھا۔ یہ جگہ بیرون ملک ہندوستانی انقلابیوں کے لیے مدد اور وسائل کا ایک بہت اہم مرکز بن گئی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں جو مزاحمت ہو رہی تھی اس کے پیچھے ایک عالمی نیٹ ورک بھی کام کر رہا تھا۔ تو آخر میں جب ہم اس پورے دور پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک بہت وسیع اور پرعظیم تحریک نظر آتی ہے۔ حکومت نے بہت سخت کریک ڈاؤن کیا، لیکن اس کے باوجود ان انقلابیوں نے آزادی کی جد و جہد کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ تو یہ ساری کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ جب ایک حکومت کو ظالم سمجھا جائے تو اس کے خلاف اٹھنے والی انقلابی کارروائی کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے؟ کون اسے ادا کرتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس دور کی قربانیوں اور مشکل فیصلوں پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب بھی ہم ہندوستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں اکثر پرامن احتجاج اور نان وائلنس کی تصویریں آتی ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا کہانی صرف اتنی ہی ہے؟ نہیں، ایک اور بھی کہانی ہے، ایک ایسی جنگ جو گولیوں اور بغاوت سے لڑی گئی اور جس نے برٹش راج کو اس کی بنیادوں سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کسی ملک کو آزادی ملتی کیسے ہے؟ کیا اس کا کوئی ایک ہی راستہ ہوتا ہے؟ آج ہم ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کے اسی دوسرے مسلح راستے کو کھوجنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں آج ہم تاریخ کے ان عراق کو پلٹتے ہیں جن پر اکثر بات نہیں ہوتی۔ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان انقلابیوں کی کہانی کو جنہوں نے آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ اور جانتے ہیں یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ حیران کی طور پر ہندوستان سے ہزاروں میل دور، جہاں پردیس میں رہنے والے ہندوستانیوں کے دلوں میں آزادی کی پہلی چنگاری بھڑکی۔ تو 20ویں صدی کی شروعات میں لندن کا انڈیا ہاؤس، بظاہر تو یہ ایک تعلیمی مرکز لگتا تھا جو نوجوانوں کو اسکالرشپ دیتا تھا، لیکن اصل میں یہ انقلابی سوچ کا گڑھ تھا۔ یہاں مادم کاما جیسی شخصیت عالمی سطح پر ہندوستان کی آزادی کی آواز بلند کر رہی تھیں، تو وہیں مدن لال ڈھنگرا جیسے نوجوان براہ راست ایکشن لینے پر یقین رکھتے تھے۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ سب کچھ صرف لندن میں ہو رہا تھا، نہیں، یہ آگ پورے یورپ میں پھیل رہی تھی۔ وریندر ناتھ چٹوپادھیائے جیسے لیڈرز نے برلن میں ایک کمیٹی بنائی، اور پہلی جنگ عظیم کے دوران انہوں نے برطانوی دشمنوں جیسے جرمنی کے ساتھ مل کر ہندوستان میں انقلاب لانے کا منصوبہ بنایا۔ اب ہم رخ کرتے ہیں ایک ایسی تحریک کا جس کی جڑیں تو تھیں شمالی امریکہ میں، لیکن اس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھیں، اور اس کا نام تھا غدر تحریک۔ غدر، یہ لفظ ہی کتنا طاقتور ہے۔ اس کا مطلب ہے بغاوت، اور یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ تو برطانوی راج کے خلاف ایک کھلا بے خواہ اعلان جنگ تھا۔ اور جانتے ہیں اس تحریک کا سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا؟ کوئی بندوق یا بم نہیں، بلکہ ایک اخبار۔ جی ہاں، ایک جریدہ جس کا نام تھا غدر۔ یہ اخبار دنیا بھر میں پھیلے ہندوستانیوں تک پہنچا اور انہیں مسلح بغاوت کے لیے ایک ساتھ کھڑا کیا۔ تو غدر پارٹی نے پہلی جنگ عظیم کو ایک بہترین موقع کے طور پر دیکھا۔ ان کا پلان بہت صاف اور بڑا دلیرانہ تھا۔ برطانوی دشمنوں سے مدد لے کر پنجاب میں ایک بڑی مسلح بغاوت شروع کی جائے، کیونکہ اس وقت برطانوی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ پنجابی سپاہیوں پر ہی مشتمل تھا۔ تو ایک طرف تو بیرون ملک یہ سب ہو رہا تھا، اب ہم واپس ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں، جہاں ان انقلابی ہواؤں نے مقامی نوجوانوں کے دلوں میں بھی آگ لگا دی تھی۔ ہوا یہ کہ جب گاندھی جی نے سول نافرمانی کی تحریک اچانک ختم کر دی تو بہت سے نوجوانوں کو شدید مایوسی ہوئی۔ انہیں لگا کہ بھئی پرامن طریقوں سے شاید بات نہیں بنے گی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب براہ راست کچھ کرنا پڑے گا۔ اور انہی بے چین اور پرجوش نوجوانوں میں ایک نام سب سے آگے تھا، چندر شیکھر آزاد۔ ان کا اور ان کے ساتھیوں کا ماننا تھا کہ انقلاب صرف باتوں سے نہیں آتا، اس کے لیے وسائل چاہیے، اور یہ وسائل ظالم حکومت سے ہی چھننے پڑیں گے۔ اور یہی سوچ تھی جس نے کاکوری سازش کو جنم دیا۔ منصوبہ بظاہر تو بڑا سیدھا تھا، اپنی انقلابی سرگرمیوں کے لیے پیسے چاہیے تو سرکاری خزانہ لوٹ لو۔ 9 اگست 1925 کو انہوں نے یہ کر دکھایا اور تاریخ رقم کر دی، لیکن اس بہادری کی قیمت بہت بھاری تھی۔ اس واقعے کے بعد برطانوی حکومت جیسے پاگل ہو گئی، انہوں نے پوری طاقت سے جوابی کارروائی کی اور ایک ایک کر کے تقریباً تمام انقلابیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔
اشفاق اللہ خان، رام پرساد بسمل، روشن سنگھ اور راجندر لہاری جیسے رہنماؤں پر مقدمہ چلا اور آخرکار انہیں پھانسی دے دی گئی۔ کاکوری کا باب یوں خون سے بند ہوا۔ تو ٹھیک ہے، یہ تحریکیں شاید فوری طور پر اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائیں، لیکن ان کی قربانیوں نے آزادی کی جدوجہد میں ایک ایسی نئی روح پھونک دی جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو دیکھیں، لندن کے انڈیا ہاؤس سے لے کر امریکہ کے غدر تحریک اور ہندوستان میں کاکوری سازش تک، یہ سب الگ الگ واقعات نہیں تھے، بلکہ یہ ایک ہی مقصد کے لیے جلنے والی مختلف مشالیں تھیں، اور ان سب نے مل کر برطانوی راج کی بنیادوں کو کمزور کیا۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب ہم آزادی کی کہانی میں صرف پرامن احتجاج کو ہی نہیں بلکہ ان مسلح انقلابیوں کی قربانیوں کو بھی یاد رکھتے ہیں، تو کیا تاریخ کی ہماری سمجھ زیادہ مکمل، زیادہ سچی نہیں ہو جاتی؟ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔